بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ایک بات دعا کے متعلق ذہن میں رکھیں۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں بڑی دعائیں مانگیں، قبول نہیں ہوتی ہیں۔ بھائی، قبولیت کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قبولیت کے لیے وہ اخلاص ہونا چاہیے۔ دعا اس جذبے سے مانگیں گویا قبول ہو چکی ہیں۔ جب کوئی کسی بڑے آدمی کے یہاں کوئی بھیک مانگنے جاتا ہے تو یہ نیت کر کے جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا۔ اللہ سے بھی اس انداز سے مانگا کرو کہ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے تب ملتا ہے۔ ہم خدا سے مانگتے نہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ مانگنا یہ ہے کہ جیسے کسی کے سامنے بہت ہی نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو ادنا درجے کا تصور کر کے اس کے سامنے آدمی اپنی حاجت پیش کرتا ہے اور کہتا ہے بس جی کرم کر دیجئے، مہربانی کر دیجئے، میں کس کس کے دروازے کھٹکھٹاؤں گا، آپ کے سوا میں کس کے پاس جاؤں گا۔ جب دنیا میں ہم لوگ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ ہم بہت ہی بے نیازی کا انداز کیوں برتتے ہیں، کیوں پیش کرتے ہیں؟ ہمیں اس انداز سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ اور دوسری بات اپنے ذہن میں یہ رکھیں، دعا کی قبولیت کے لیے حلال کھانا بھی شرط ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ دعا اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اللہ کہیں گے تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں دعا مانگی تھی، دنیا میں وہ تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، تو سوچتا ہوگا کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، فلاں مصیبت تجھ پہ آنی تھی، اس تیری دعا کی وجہ سے میں نے اس کو ٹال دیا، فلاں چیز تو نے مانگی تھی، اگر تجھ کو وہ چیز مل جاتی تیرا یہ نقصان ہو جاتا، اس کے بدلے میں تجھے فلاں چیز دے دی تھی، اور جو تیری دعائیں وہاں نہیں قبول ہوئی تھی آج جنت میں ان کا صلہ یہ چیزیں لے۔ اس وقت ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں وہ شخص کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ مجھے جنت میں مل جاتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ رمضان